سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پاکستان نے 10 مئی 2025 کو عسکری تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ ریکارڈ اب کیس اسٹڈی بن چکا ہے اور یہ دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سندھو کے نام سے پڑھائی جائے گی۔ پاکستان نے 10 مئی کی صبح 1 گھنٹے میں کیا کمال کیا، ہمیں یہ جاننے کے لیے 27 ستمبر 1925 میں جانا پڑے گا، اور اس سے بھی پہلے ہمیں ناگپور کے ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈگیوار کو کھوجنا پڑے گا۔ ان دونوں کا 10 مئی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ 100 سال پرانی داستان ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں فاشزم کی تاریخ شروع ہوئی اور یہ تیزی سے پورے یورپ میں پھیل گئی۔ فاشزم کا تصور یورپی اخبارات، رسائل اور کتابوں کے ذریعے ہندوستان آیا۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار نے اس مطالعے کے بعد سوچا، اگر اٹلی صرف اٹالین، فرانس فرینچ، جرمن اور انگلینڈ صرف انگلش لوگوں کے لیے ہے تو پھر ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ کیوں آباد ہیں؟ اس سوچ نے ہیڈگیوار کو ناگپور میں 27 ستمبر 1925 کو راشٹر سیوک سنگھ کے نام سے ہندو قوم پرست جماعت کی بنیاد رکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات ازاں RSS کہلانے لگی۔ اس جماعت کے 2 بڑے مقاصد تھے: ہندوستان سے دوسری تمام اقوام کو ہر صورت بے دخل کرنا اور ملک میں کٹر ہندو نظریات نافذ کرنا۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار نے ان مقاصد کے حصول کے لیے فوجی ٹریننگ کے ادارے اور ہندوازم کی تعلیم کے لیے سکول کھولے۔ اس نے ممبرز کے لیے وردی بھی بنائی اور زعفرانی رنگ کا جھنڈا بھی۔ ٹریننگ کیمپوں میں طالب علموں کو لاٹھی، تلوار، بھالے اور خنجر کی ٹریننگ دی جاتی تھی، جبکہ سکولوں میں سنسکرت زبان میں ہندوازم کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ جماعت کا سائز 1927 تک ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ لوگ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے، جبکہ کانگریس اور مسلم لیگ ملک کو ہندو اور مسلم حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی تھی، لہذا RSS دونوں کے خلاف ہو گئی۔ یہ اختلاف انگریزوں کو سوٹ کرتا تھا، لہذا برطانوی حکومت نے RSS کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انگریز کی مرضی سے یہ لوگ سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو گئے، اپنے دفاتر بنائے، طالب علم داخل کرائے اور استادوں کو فیکلٹی میں شامل کرایا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر۔ 1947 تک RSS پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ شہروں اور قصبوں میں اس کے کارندے نظر آتے تھے۔ ہندوستان تقسیم ہوا تو RSS نے ٹھیک ٹھاک مخالفت کی، یہاں تک کہ RSS کی ایک رکن ناتھو رام گوڈسے نے 30 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جواہر لال نہرو اور قائد اعظم بھی ان کی ہٹ لسٹ پر تھے، لیکن یہ دونوں بچ گئے۔ RSS نے بعد ازاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی ونگ بھی بنا لیا۔ یہ شروع میں بھارتیہ جنتا سنگھ تھا، لیکن یہ بعد ازاں دوسری ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی ہو گئی۔ BJP شروع میں بری طرح فیل ہو چکی تھی، لیکن یہ لوگ جدوجہد کرتے رہے۔ 1984 میں اس نے جنرل الیکشن میں صرف 2 سیٹیں حاصل کی، لیکن کانگریس کی غیر مقبولیت اور گاندھی خاندان کی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے BJP کا گراف بڑھتا چلا گیا۔ اٹل بہاری واجپئی، LK اڈوانی، ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے دن رات محنت کی، جس کے نتیجے میں 1996 میں BJP لوک سبھا کی اکثریتی جماعت بن گئی اور اس نے 13 دن کی حکومت بھی بنا لی۔ یہ 1998 میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے ذریعے لمبی مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اٹل بہاری واجپئی اس حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ یہ لوگ اقتدار میں آ گئے، لیکن ان کی سوچ متعصب ہندوانہ تھی۔ ان کی ایک دانشور ویناک ساواکار نے ہندو توا کے نام سے RSS کو ایک اصطلاح بھی دے دی تھی۔ ہندو توا کا مطلب تھا ہندو ماتا پر صرف ہندو رہ سکتا ہے۔ BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد RSS نے مسجدوں، چرچز، جین مندروں اور بدھ ٹیمپلز پر حملے شروع کر دیے۔ نریندر مودی 2001 سے 2014 تک گجرات کا چیف منسٹر رہا۔ اس کے زمانے میں مارچ 2002 میں گجرات میں مسلمانوں پر حملے شروع ہوئے اور جون 2002 تک
1000 کے قریب مسلمان قتل کر دیے گئے، ہزاروں عورتیں ریپ ہوئی، RSS کے گنڈوں نے چھوٹے معصوم بچے بھی نہ چھوڑے۔ نریندر مودی کی زندگی کا بڑا حصہ RSS اور BJP میں گزرا تھا، لیکن بہرحال اس نے مسلمانوں کے خلاف تعصب کے باوجود گجرات میں 13 سال بہت اچھا پرفارم کیا۔ گجرات کی معیشت نے پورے بھارت میں ریکارڈ قائم کر دی۔ یہ اس پرفارمنس کی بنیاد پر 2014 میں وزیر اعظم بن گئے اور یہاں سے نئی کہانی شروع ہو گئی۔ نریندر مودی 2014 سے 2019 تک وزیر اعظم رہا۔ یہ دوسری مرتبہ 2019 میں وزیر اعظم بنا اور مخلوط حکومت کے ذریعے 2024 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گیا۔ اس کے ادوار میں پورے ہندوستان میں آگ لگی رہی۔ یہ ایک طرف معیشت میں کمال کرتا رہا اور دوسری طرف یہ اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ بھارت میں اس کے زمانے میں سینکڑوں مسجدیں، چرچ اور ٹیمپلز توڑ دیے گئے، ہزاروں لوگ نسل کش فسادات میں مارے گئے۔ RSS اکھنڈ بھارت کے دعوے دار ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کر کے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو دوبارہ بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ مودی ہمیشہ اس نفرت کا الیکشن میں فائدہ اٹھاتا رہا۔ دوسری طرف RSS دنیا کی سب سے بڑی رائٹ ونگ کی تنظیم بن گئی ہے۔ اس کے ممبرز کی تعداد 17 لاکھ تک پہنچ گئی۔ BJP کی 14 ریاستوں میں حکومتیں بھی ہیں۔ RSS نے 2014 کے الیکشن سے قبل فیصلہ کیا تھا یہ 75 سال سے اوپر کے سیاستدانوں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی۔ LK اڈوانی، ڈاکٹر مور جوشی اور اس فیصلے کی وجہ سے سیاسی دوڑ سے باہر ہوئے تھے اور نریندر مودی کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، بھارت میں پاکستان دشمنی اور اسلامی دہشت گردی ہاٹ پروڈکٹ ہے۔ مودی نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ 2014 کے الیکشن سے قبل 27 اکتوبر 2013 کو پٹنہ میں مودی کی ریلی میں بم دھماکے ہوئے۔ مودی نے یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالے اور الیکشن تک پاکستان کو بدلے کی دھمکیاں دیتا رہا اور ووٹوں میں اضافہ کرتا رہا۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ پیش آ گیا جس میں 44 بھارتی فوجی مارے گئے۔ اپریل 2019 میں الیکشن تھا۔ نریندر مودی وہ الیکشن جیت کر دوسری بار وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، لہذا اس نے پاکستان پر حملے کا اعلان کر دیا۔ RSS اس کی پشت پر تھی۔ انڈین ایئر فورس نے 25 اور 26 فروری کی درمیانی رات بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی۔ اس میں محض ایک گواہ مارا گیا، لیکن نریندر مودی نے اعلان کر دیا، ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 400 دہشت گرد مار دیے ہیں۔ پاکستان نے اگلے دن نہ صرف بھارت کے 5 ایئر بیسز پر حملہ کر دیا بلکہ وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میزائل بھی داغ دیے اور واپسی پر بھارت کے 2 طیارے بھی گرا دیے۔ ایک طیارہ بھارت میں گرا جبکہ دوسرا پاکستانی آزاد کشمیر میں اس کا پائلٹ ابھینندن گرفتار کر لیا گیا۔ خطہ اس کے بعد جنگ کے دہانے تک پہنچ گیا، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ملبہ سمیٹ لیا۔ نریندر مودی مار کھانے کے باوجود الیکشن میں جیت گیا۔ 2024 میں نریندر مودی نے تیسرا الیکشن لڑا۔ یہ الیکشن مقبوضہ کشمیر کے آرٹیکل 370 اور بگنور کے مارچ 2024 کے بم دھماکوں پر لڑا گیا۔ پوری الیکشن کمپین کے دوران نریندر مودی پاکستان پر طنز کرتا رہا، کبھی عوام اور فوج کے درمیان اختلافات پر فکر کستہ، کبھی KP اور بلوچستان کے حالات کو نشانہ بناتا اور کبھی عوام کو یہ بتا کر ہنساتا رہا، میں نے پاکستان کے ہاتھ میں بیگ کا کٹورا پکڑا دیا۔ قصہ مزید مختصر، بھارت کی بد نصیبی، نریندر مودی توقعات سے انتہائی کم سیٹیں لینے کے باوجود اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ 9 جون 2024 کو تیسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بن گیا۔ ہم اب آتے ہیں 22 اپریل 2025 کے واقعہ کی طرف۔ RSS 27 ستمبر 2025 کو ناگپور میں اپنی 100 سالہ تقریبات منانا چاہتی ہے۔ نریندر مودی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ اس فنکشن میں کوئی ایسی ٹرافی، کوئی ایسا تحفہ لے جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے RSS 75 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کا قانون واپس لے لے اور یہ 2029 میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکے۔ مودی کی عمر اس وقت 74 سال ہے۔ موجودہ قاعدے کے مطابق یہ وزارت عظمیٰ کا ان کی زندگی کا آخری دور ہے۔ یہ اگلے سال BJP اور RSS کی تمام عہدوں سے ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن نریندر مودی یہ نہیں چاہتے۔ یہ چین کے صدر شی جن پنگ کی طرح تا حیات وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔
اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بڑا کارنامہ چاہیے، اور پاکستان کو شکست دینے کے علاوہ بھارت کے نزدیک کوئی دوسرا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا نریندر مودی نے یہ کارنامہ سر انجام دینے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ دوسرا، RSS بھی پاکستان کو شکست دے کر اپنے 100 سالہ جشن پر مہاتما گاندھی اور قائد اعظم کی سوچ کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ آپ خود سوچئے، اگر RSS کی 100 سالہ بعد بھی بھارت کے اندر 22 کروڑ مسلمان ہوں گے اور سرحدوں کی سائڈ پر بنگلہ دیش اور پاکستان دو مسلمان ملک ہوں گے، تو پھر RSS کی کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے؟ پھر دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن کے وجود کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لہذا نریندر مودی پہلگام کے 22 اپریل کے واقعہ کو بنیاد بنا کر وہ غلطی کر بیٹھا، جو 10 مئی کے بعد دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں کیس اسٹڈی کی حیثیت سے پڑھائی جائیں گی۔